ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہیں کہ دور جاہلیت میں نکاح کی 4 صورتیں تھیں، 4 طریقوں سے نکاح کیا جاتا تھا۔ ایک صورت تو یہی تھی جیسا کہ آج کل لوگ نکاح کرتے ہیں کہ ایک شخص دوسرے شخص کے پاس اس کی زیر پرورش لڑکی یا اس کی بیٹی سے نکاح کا پیغام بیچتا، پھر اس کا مہر دے کر اس سے نکاح کرتا۔ یہ طریقہ اسلام کا آج تک رائج ہے۔ دوسری صورت نکاح کی یہ تھی کہ ایک آدمی اپنی بیوی سے کہتا، جب وہ حیض سے پاک ہو جاتی تو اس سے کہتا کہ تو فلاں شخص کے پاس چلی جا اور اس سے منہ کالا کر لے۔ اس مدت میں شوہر خود اس سے جدا رہتا اور اس سے ہم بستر نہ ہوتا۔ پھر جب اس غیر مرد سے اس کا حمل ظاہر ہو جاتا جس سے اس عورت نے منہ کالا کیا ہوتا تھا، تو اس کے بعد اگر خاوند کی طبیعت چاہتی تو اس سے صحبت کرتا، یعنی اپنی بیوی سے، اور وہ ایسا اس لیے کرتے تھے تاکہ ان کا لڑکا وہ اچھا اور خوبصورت پیدا ہو۔ یہ نکاح اس دور میں نکاح استبضاع کہلاتا تھا۔ اور نکاح کی ایک صورت آج بھی یہ ہے کہ ایک شخص دوسرے کی منی اور دوسرے کا سپرم وہ استعمال کرے، اور آج جدید دور میں بھی مغرب میں بالخصوص اور بہت سارے ملکوں میں یہ طریقہ اسی طریقے سے اولاد یہ پیدا کی جاتی ہے۔ تیسری صورت یہ تھی کہ چند آدمی جو 10 سے کم ہوتے کسی عورت کے پاس باری باری جاتے اور ان میں سے ہر ایک اس سے ہم بستر ہوتا۔ پھر جب وہ عورت حاملہ ہو جاتی تو بچہ جننے کے چند دن بعد وہ ان تمام مردوں کو اپنے پاس بلا لیتی۔ اس موقع پر ان میں سے کوئی آدمی بھی جانے سے انکار نہیں کر سکتا تھا، چنانچہ وہ اس عورت کے پاس جمع ہو جاتے تو وہ ان سے کہتی کہ تم اپنے حال کو خوب جانتے ہو، اب میں نے یہ بچہ جنم دیا ہے۔ تو پھر وہ عورت ان مردوں سے کہتی کہ اے فلاں، ایک شخص کو وہ اشارہ کرتی، یہ بچہ تیرا ہے۔ وہ جس کا چاہتی نام لے لیتی، پھر وہ اسی کا لڑکا سمجھا جاتا تھا، اسی کا بچہ سمجھا جاتا تھا، اور وہ شخص اس سے انکار کی جرات بھی نہیں کر سکتا تھا۔ چوتھی صورت نکاح کی یہ تھی کہ بہت سے لوگ ایک فاحشہ عورت جو ایک پیشہ ور عورت ہوتی تھی تو اس کے پاس آیا جایا کرتے تھے۔ عورت اپنے پاس کسی کو بھی آنے سے نہیں روکتی تھی۔ ان عورتوں نے اپنے دروازوں پر جھنڈے لگائے رکھے ہوتے تھے جو ان کی ایک خصوصی نشانی وہ ہوتی تھی۔ جو کوئی بھی ان کے پاس جانے کی خواہش رکھتا تو وہ ان کے پاس چلا جاتا۔ جب ان میں سے کوئی عورت حاملہ ہو جاتی اور بچہ جنم دیتی تو اس کے پاس آنے جانے والے سب لوگ جمع ہو جاتے اور کسی قیافہ شناس کو بلاتے۔ وہ جس کے ساتھ بچے کی مشابہت دیکھتا تو اس کے ساتھ بچے کو منسوب کر دیتا، پھر وہ بچہ اسی کا بیٹا اور اسی کی اولاد کہلایا جاتا۔ وہ آدمی اس سے انکار نہیں کر سکتا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ حق کے ساتھ مبعوث کیے گئے تو آپ نے جاہلیت کے نکاح کے تمام طریقوں کو کالعدم قرار دیا، صرف اسی نکاح کو باقی رکھا جس کا آج کل رواج ہے اور جو آج بھی چل رہا ہے۔